as you all know, we have started a counseling e-series where we will interact with experts of different fields. And today we have lecturer Iqbal Rasool with us, جنہوں نے اپنے فیلڈ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے. He is a gold medalist in Urdu and is presently working as a lecturer. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے کیریئر کے دوران کن چیلنج کا سامنا کیا؟ تو آپ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے ضمن میں یہی بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن حاصل کرنے کا جو پیریڈ رہا، جس دوران ہم نے تعلیم حاصل کی، یہ وہ دور تھا لیٹر 90s میں. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 95 سے میں ٹھیک طریقے سے اپنے جو چائلڈہڈ ڈیز ان کو ٹھیک طریقے سے یاد کر پا رہا ہوں. 95 سے 96 سے لیٹر آن. تو یہ وہ دور تھا جب ہر طرح سے وہ خون آشام، دل خراش اور دل کو دہلانے والے واقعات پیش آتے تھے. آئے روز ہم دیکھتے تھے کہ ہر طرح سے کسی کی لاش، کہیں پر کوئی گھر جل گیا، کسی کی عصمت لٹ گئی، کسی کے بچے یتیم ہو گئے. تو انہی حالات میں ہم کو اپنی جو سٹڈیز ہے وہ جاری رکھنی پڑی. اور میں اپنے حوالے سے یہ بھی کہوں کہ مجھے اپنے گاؤں سے ہجرت کر کے، یعنی گاؤں سے یہاں سے جا کے کسی دوسری جگہ اپنے ننیال میں پڑھنا، اپنی تعلیم کو جاری رکھنا پڑا. اس طریقے کے حالات ان دنوں میں بنے ہوئے تھے. جی بالکل. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اردو کو ہمیں ایز اے لینگویج پڑھنا چاہیے یا کہ ایز اے سبجیکٹ؟ تو ایک اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اردو کو ایز اے لینگویج اور ایز اے سبجیکٹ مینز ایز لٹریچر پڑھنا چاہیے. تو یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ دونوں صورتوں میں اس کی پڑھائی لازمی ہے. اس کی وضاحت ہم یوں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو آفٹر اور مدر ٹنگ، ہماری مدر ٹنگ کے بعد جو ہماری فرسٹ جو لینگویج جس پہ ہم آ جاتے ہیں، جس میں بات کرتے ہیں، وہ یہی اردو ہے. تو پہلے اب جب ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اردو بولتے ہیں، جب اردو کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں تو بیچ میں ہی اٹک جاتے ہیں، ان کے پاس الفاظ نہیں ہے، یا جب بولتے ہیں تو اس طریقے سے بولتے ہیں کہ دوسرا سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس لینگویج کی جو پڑھائی ہے، اس لینگویج کو جو پڑھنا ہے، اس لینگویج کو جو ایز اے لینگویج لینا ہے، یہ ہر ایک کے لیے لازمی ہے. کیونکہ انگریزی زبان کے حوالے سے ہم اس قدر واقف نہیں ہیں کہ اس کے ہر ایک چیز سے ہم پوری طرح سے ہم سمجھ سکیں ہر ایک چیز. تو اب یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ اور ایک اویلیبل لینگویج ہے جس کو لے کے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. کیونکہ ہمیں نیوز پیپر پڑھنا ہے، اس سے ہماری ایک بات ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں گے، چاہے وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کامرس کا، یا کسی بھی اور فیلڈ سے وہ یہ اچھی طریقے سے سمجھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس میں ہے ایز لینگویج، وہ یہ میں کہوں گا کہ ہمارا جو اسلامک لٹریچر ہے، میکزیمم جو ہمارے پاس اسلامک لٹریچر ہے دیٹ از ان اردو لینگویج جو ہمارے پاس موجود ہے. قرآن شریف کی تفسیر دیکھ لیجئے، یا مادودی صاحب کا لٹریچر دیکھ لیجئے، یا کسی بھی عالم ہمارے پاس جو اویلیبل ہے برصغیر میں خاص کر، وہ اسی لینگویج میں ہے، پرٹیکولرلی ان اردو لینگویج. بینگ مسلمز ہمارے لیے یہ لازمی بنتا، ہمارے لیے فرض بنتا کہ اس زبان سے ہماری آشنائی ہو، اس سے ہمارے تعلقات گہرے ہوں، تاکہ ہم کسی بھی چیز کو، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اردو کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں اردو کا، اب میرے لیے یہ لازمی بنتا ہے یا میرے اوپر ہی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں اردو زبان سے کو پڑھوں، سیکھوں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی کوئی، چاہے اس کا کوئی بھی فیلڈ ہو، لیکن اس کی ضرورت اس کو کسی نہ کسی صورت میں پڑتی ہے. مکان کے کاغذات بنانے ہیں تو وہاں پر بھی اس کو ضرورت ہے کہ کس نے کیا لکھا، کیا اس کو زمین کے کاغذات بنانے ہیں، وہاں پر بھی اس کو کس کی ضرورت پڑے گی، اسی لینگویج کی ضرورت پڑے گی. اس کو کہیں پر نیوز پیپر کی کٹنگ پڑھنی ہے، اگر اس کے پاس انگلش نیوز پیپر اویلیبل نہیں تو اس کو کس کا سہارا لینا ہے، اسی اردو کا سہارا لینا ہے. جو کہ ہماری ای اکیڈمی ہے وہ موسٹلی فوکسڈ ہے 12 اسٹوڈنٹس تک، اور آپ خود بھی لیکچرر ہیں. تو ہمیں آپ بتائیے کہ 10th 11th اور 12 اسٹوڈنٹس اپنی ایگزام کی تیاری کیسے کریں؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ یہ اپنے امتحانات کی تیاریاں کس طرح سے کریں. تو پہلے میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں آپ کی وسادت سے، میں یہ تمام طلباء و طالبات تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، والدین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں
کہ ایک بڑی بدقسمتی ہے یہ ہے کہ ہم یہ جو ہمارا اردو سبجیکٹ ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے 4 سبجیکٹس پڑھنے ہیں، انگلش پڑھنا ہے، پولیٹیکل سائنس پڑھنا ہے، یا اس کے ساتھ سوشالوجی کا سبجیکٹ پڑھنا ہے. یہ جو اردو ہے فالتو میں ہی پاس ہو جائے گا، نوٹ 2-3 مجھے پریپیئر کرنے ہیں، پاس ہو جائے گا. پاس ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہوتا، نہیں ہو جاتا ہے. لیکن جو اس کی اصل روح ہے، جو اس کے فنڈامنٹلز ہے، وہ یہ بچہ نہیں جان پاتا یا سمجھ پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس کو کل کو کہا جاتا ہے پی جی کرنے کے بعد یا گریجویشن کرنے کے بعد کہ آپ اس بات پہ درخواست لکھیے، ایک نوٹ لکھ کے دیجئے، ایک پریس نوٹ بنا لیجئے، یہ نہیں بنا پاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے اس سبجیکٹ کو، اردو مضمون کو نہایت غیر سنجیدگی سے لیتا ہے، جو بڑے افسوس ہو گیا. تو لیکن یہاں پر میں یہ بتاؤں کہ یہی بچے جب کل کو آگے جاتے ہیں، جب ان کو کوئی سٹیج فیس کرنا ہوتا ہے، جب ان کو کہیں پر بات کرنی ہوتی ہے، تو ان کو شرمندگی کے سوا کچھ اور نہیں ملتا ہے وہاں پر، کیونکہ یہ بول ہی نہیں پاتے ہیں. جب اس لیے کیونکہ ان کو وہ جو پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، جو کلاس میں سیکھنے کی ضرورت تھی، جو جاننے کی ضرورت تھی، یہ کچھ نہیں اس حوالے سے جانتے ہیں. کیونکہ لینگویج کے لیے یہ لازمی بنتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر انسان میں کتنی کیپیسٹی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں بول چال نہ ہو، اگر اس میں ڈنگ نہ ہو بولنے کا، تو وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے. کیونکہ کل کو جب اس کو انٹرویو فیس کرنا ہوتا ہے، کل کو جب اس کو کہیں اسٹیج پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، جب کوئی اس کو کسی انٹرویو کے لیے مدعو کرتا ہے، بلاتا ہے، تو یہ بات ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لینگویج سے دور، بہت کافی دور ہوتا ہے. اور یہی انگریزی میں بھی ان کا حال یہی ہے. اور اب اگر یہ اس کی اور آتے، اردو میں سیکھنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ سیکھ نہیں پاتے ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اپنے امتحانوں میں لکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جب ہم ایویلویشن کرتے ہیں، پیپرز کی ایویلویشن کرتے ہیں، تو دیکھا ہے کہ یہ ان جو املا لکھتے ہیں اردو کے حوالے سے، تو یہی میں کہوں گا کہ انسان سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے. یہ 5ویں جماعت کے بچے نے لکھا ہے، یہ 6ٹھی کلاس بچے نے لکھا ہے، لکھا کیا ہے، یہ کیا لکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے، انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی رغبت اس سبجیکٹ کی اور بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو ایک منفی سوچ ہے، جو ایک ہم جو مغرب زدہ ہو گئے ہیں، وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید انگریزی پڑھ کے ہی، انگریزی علوم پڑھ کے ہی ہم زندگی میں کچھ آگے جائیں گے، کچھ بڑے آفیسرز بنیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یہ محض ان کا ایک غلط خیال ہے. میں ان بچوں کو یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ امتحانات میں جو کچھ لکھتے ہو، وہ اس سے آپ صرف زیادہ سے زیادہ اپنا امتحان پاس کر پاتے ہو، زیادہ سے زیادہ، لیکن اس پر اکتفا مت کرو. جیسے آپ نے سوال کیا کہ ان کو کون سے ٹپس اپنانے چاہیے، ان کے پاس صرف یہی ہے کہ یہ وہ روٹ میموری کو لے کے اور کچھ ریڈی میڈ مٹیریلز، نوٹس لے کے کل کو ایگزام میں آ جاتے ہیں اور اپنے پیپرز پہ وہ لکھتے ہیں اور کچھ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کیونکہ جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم میں سے یا اکثر جو ہماری پرسنٹیج ہے، یہ اردو بول پاتے ہیں، بچے سمجھ بھی پاتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں. اگر غلط ہی ہو جائے لیکن ایگزامنر یہ بات سمجھ پائے گا. جیسا میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا، جی جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ بول بھی پاتے ہیں اور موسٹلی پڑھ بھی پاتے ہیں، لیکن لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے. اور جیسا کہ آج کا جو یوتھ ہے، جو نئی جنریشن ہے، وہ ان کا تھوڑا سا اس طرف اردو کی طرف ان کا وہ راغب ہے، تھوڑی اردو کی طرف، کچھ افسانے کی طرف ہے، کچھ نظم کی طرف ہے، اور شاعری تو بہت ہی زیادہ. لیکن وہ جب خود کوشش کرتے ہیں، وہ لکھ نہیں پاتے ہیں. تو دیکھیے سر، ایکچولی اس کے پیچھے جو بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں جو کلچر پیدا ہو گیا، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں انگلش میڈیم. تو انگلش میڈیم کے نام پہ ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو کیا ہو جاتا ہے کہ نہ یہ پھر کل کو انگلش میں کچھ بول پاتے لکھ پاتے اور نہ ہی اردو میں. کیونکہ جب ہم آج کے جب بڑے اسکولز کی بات لیتے ہیں تو موسٹلی وہاں پر ان کو اردو میں بات کرائی جاتی ہے، لیکن اردو کلاس کے حوالے سے ان کو ایڈیشنل دیا جاتا ہے کہ آپ ہندی بھی پڑھ سکتے ہو، ساتھ ساتھ پڑھو. وہیں پر
اس کا جنازہ نکلتا ہے. یہ بچے کل کو اس لینگویج کے حوالے سے کچھ انصاف نہیں کر پاتے, نہ لکھ پاتے ہیں ٹھیک طریقے سے, نہ پڑھ پاتے ہیں. بولتے بھی ہیں لیکن بول چال میں بھی یہ ان کی جو بول چال ہوتی ہے اس حوالے سے وہ بھی درست نہیں ہوتی ہے. اور امتحانات کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے, میں ایک اور پوائنٹ یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں یہ 100% وہی ہوتا ہے جو انہوں نے کسی گائیڈ بک سے لیا ہو. اس میں ان کا کوئی اپنا ذاتی خیال نہیں ہوتا ہے. مجھے کیا لکھنا چاہیے تھا, یہاں پر میں نے کیا سمجھا ہے سال بھر اپنے استاد سے, اس حوالے سے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو میں یہاں پر ان بچوں کو یہ بتاتا چلوں, اردو خود پڑھنے کی کوشش کیجیے, کتابیں کھول لیجیے, ایک سبق کو پڑھ لیجیے, خود خلاصہ تیار کر لیجیے, 2 بار ٹرائی کیجیے, 3 بار ٹرائی کیجیے, اور انشاءاللہ ایک وقت آ جائے گا جب آپ خود اس کے اہل بن جائیں گے کہ آپ خود کسی بھی سبق کا, کسی بھی نظم کا, کسی بھی کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھ پاؤ گے. اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے جس کو لے کے اگر آپ کے مارکس کسی پرٹیکولر ایگزام میں کم بھی آ جاتے ہیں اردو میں, خود جب آپ پہلی مرتبہ خود لکھ رہے ہو, لیکن ایک جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھ جائے گی. اور جب یہ کانفیڈنس لیول ایک بار بڑھ گئی 10ویں میں, تو جب آپ 11ویں اور 12ویں میں آؤ گے, اگر آپ یہی سبجیکٹ کنٹینیو کر رہے ہو اردو مضمون, تو آپ وہاں پر خود لکھو گے انشاءاللہ. جب آپ پھر آگے جاؤ گے تو یہی پھر کل کے رائٹرز بنتے ہیں, یہی پھر کل کے بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں جن کو اس ادب کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے. جی اقبال صاحب, جیسا کہ آپ نے 12 تک سائنس پڑھا, اس کے بعد آپ آرٹس میں اردو آپ نے لیا, اس کے بعد یونیورسٹی میں آپ کو 3-4 سبجیکٹس میں سلیکشن ہوئی, لیکن آپ نے اردو چوز کیا اور اس کے بعد گولڈ میڈلسٹ بھی ہوئے. تو وہ کیا چیز ہے, ایسی کون سی چیز تھی جس نے آپ کو اتنا اردو کی طرف کھینچا؟ بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا. تو مجھے وہ کالج کے دن یاد آ رہے ہیں جب میں نے کالج میں پہلی مرتبہ جب میں نے اردو سبجیکٹ کو لے کے جب میں کلاس میں گیا, تو میں نے وہاں پر وہ ایک غیر سنجیدہ ماحول دیکھا کہ میم پڑھا رہی ہیں اور بچوں کی جو توجہ اس کی اور نہیں. میں بہت پریشان ہوا. تو ایک میری استانی تھی, اللہ ان کو سلامت رکھے, خوش رکھے. تو انہوں نے ایک بار مجھے اپنے پاس بلایا, بولا کہ اقبال آپ میں ٹیلنٹ ہے لیکن آپ کلاس میں خاموش رہ رہے ہو. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں ریسنٹلی سائنس سے اردو کی آیا ہوں, لیکن ابھی وہاں پر وہ ڈیڈیکیشن, وہ ڈسپلن میں نے سائنس میں دیکھا, یہاں پر میں اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کسی اور کی طرف مت دیکھو, بلکہ اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے لٹریچر میں, اور اس کا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ برائٹ ہے, آپ اس پہ کنسنٹریٹ کرو. تو اس کی بات کو لے کے میں آگے بڑھا کہ مجھے کنسنٹریٹ کرنا ہے, مجھے پڑھنا ہے, مجھے آگے جانا ہے. تو میں نے اس لٹریچر کو ایز اے لٹریچر پڑھا. اس کی مطلب کیا پڑھا کہ اپنے نصاب کے ساتھ ساتھ مجھے جو بھی کتاب ملتی تھی لٹریچر کی, چاہے پوئٹری کے حوالے سے یا پروز کے حوالے سے, میں اس کا مطالعہ کرتا تھا. اور یقین مانیے آپ, مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہمارا یہ ہوا تھا سلیکشن کے لیے جو انٹرنس ایگزام ہوا تھا یونیورسٹی میں, شاید مجھے 6 منٹ لگے تھے اپنا کوشچن پیپر سالو کرنے میں. اور یہ بات میں آپ کو یقین کے ساتھ کہوں گا, اور یہی پیپر جب میں نے PSC کا ایگزام دیا, پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دیا, اور جب وہاں پر میں نے یہ اپنا پیپر سالو کیا جو ہمارا پہلا فیز تھا اسکریننگ کا, تو وہاں پر بھی مجھے یہی شاید 5-6 منٹ لگے یہ پیپر سالو کرنے میں. اس کے پیچھے کی کہانی یہی ہوتی ہے کہ انسان, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, نہیں, ویسی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی مکمل نہیں ہوتا ہے, کسی کے پاس سب کچھ نہیں آلریڈی پتا ہوتا, بلکہ یہ کہ محنت. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ انسان جب محنت کرتا ہے تو کسی بھی سبجیکٹ میں اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے, یہ اس سبجیکٹ کی اور بہت زیادہ مائل ہوتا ہے, اور اس سے محبت بڑھتی ہے. اور یہ محبت کرنے والوں کا ہی سبجیکٹ ہے, کیونکہ اس میں کیا ہو جاتا ہے, اس میں انسان کے اندر, جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ یہ انسانیت کا درس دینے والا سبجیکٹ ہے, اس کے اندر محبت کی فیلنگز وہ پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ اپنے سبجیکٹ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگتا ہے, اس میں اتر جاتا ہے. اور لٹریچر کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے, یہاں یہ پڑھتا جاتا ہے, اس میں گم ہو جاتا ہے, اس میں کھو جاتا ہے. اور اس طریقے سے پھر آپ دیکھتے ہو کہ وہی میں نے کیا کہ میں نے اس لٹریچر کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی, آگے بڑھنے کی کوشش کی, اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یونیورسٹی سے گولڈ میڈل بھی ملا, اور ایک روزگار بھی مل گیا اسی لٹریچر کی وجہ سے. میں تو احسان مند ہوں کہ میں نے اس سبجیکٹ کا انتخاب کیا, اس میں محنت کی, اور اس نے بھی مجھے واپس بہت کچھ دیا. تو میں یہاں پر اپنے بچوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ
اردو کو ایز اے سبجیکٹ اور ایز اے لینگویج اس کی اسٹڈی کیجیے اور اس کو آپ ٹھیک اسی طریقے سے پڑھ لیجیے جس طرح سے آپ مختلف کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے پردیپس اور اس کے ساتھ ساتھ دنیش وغیرہ وغیرہ کی ریفرنسز پڑھتے ہو اپنے مختلف ایگزامز کو کوالیفائی کرنے کے لیے. میں یہ کہوں گا کہ اتنی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ہمارے پاس جو کمپٹیٹیو ایگزامز کے حوالے سے اردو کے حوالے سے بکس جو آتی ہے ان کا مطالعہ کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف طرح کے ہمارے پاس جو ادب ہے, ہمارا لٹریچر جو ہے ایز پر پوئٹری از کنسرنڈ اور پروز سیکشن از کنسرنڈ, فکشنل پروز از کنسرنڈ, نان فکشنل پروز از کنسرنڈ, اس کا مطالعہ آپ کیجیے. کس طریقے سے مطالعہ کرنا ہے یہ میں سائنس کے اسٹوڈنٹ کو بھی کہوں گا, یہ میں آرٹس کے اسٹوڈنٹ بھی کو کہوں گا کہ جب آپ بیٹھے ہو, آپ اداسی محسوس کر رہے ہو, آپ بور ہو گئے ہو, تو آپ کوئی افسانہ لیجئے, کوئی ناول اٹھا لیجئے, آپ دیکھیے آپ کو کتنا مزہ آئے گا. آپ باغ و بہر داستان پڑھ لیجئے, آپ کوئی بھی منشی پریم چند کا کفن اٹھا لیجئے آپ اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا وقت بھی گزر رہا ہے, آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو کل کو آپ کیس کے ایگزامز میں جب آپ اپیئر ہو رہے ہو تو سوال ہے کہ باغ و بہار اردو زبان و ادب جو ہے, خاص کر اردو لٹریچر جو ہے, اس میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. وضاحت کیجئے. آپ نے تو باغ و بہار پڑھی ہے, وہ بھی بیٹھے بیٹھے پڑھی ہے, وہ بھی آپ نے کھیلتے کھیلتے پڑھی ہے, وہ آپ نے یوں ہی اپنا وقت پاس کرنے کے لیے پڑھی ہے, لیکن اسی وقت نے آپ کی زندگی اور آپ کے کیریئر کو بنا دیا. اس پہ غور کر لیجئے. یعنی جس چیز کے ساتھ آپ نے محبت کی, جس چیز کو آپ نے پڑھنے کی کوشش کی, جس چیز کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی, میرے پیارے بچوں, آپ اس اردو کو محض اس غرض سے پڑھتے ہو یا یہ سمجھ کر پڑھتے ہو چلو میرا ایک 5th سبجیکٹ ہے, ہو جائے گا پاس, پھر مجھے اس کو لے کے کیا کرنا ہے. لیکن اس میں جو سول سروس کے جو بڑے بڑے ایگزامز ہیں, KS اور IS ایگزامز جیسے ہیں, اس میں آپ کو اردو کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ سبجیکٹ لیتے ہو تو یہ سکورنگ سبجیکٹ ہے آپ کے لیے. آپ اسے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہو؟ آپ اس کو اپنا مشعل راہ بنا کے, اس کو اپنی روش بنا کے, اس کو اپنا طریقہ بنا کے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آپ صرف اور صرف چند نوٹس یاد کر کے اردو پاس کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں نے بہت کچھ احسان کیا, اور پھر یہ اس پر آپ کا یہ الزام ہوتا ہے کہ میں نے اردو پڑھا تھا, میں نے MA کیا تھا, لیکن میں کچھ نہیں. ارے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پڑھا کیا؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ جواب نہیں دے پاؤ گے. آپ نے محض کچھ نوٹس لائے, ان رٹا لگایا اور کچھ لکھا میر کے حوالے سے, غالب کے حوالے سے, اور کہتے نہیں جی ایسا نہیں کرنا ہے. اپنی ایک ویل ڈیولپڈ لائبریری بنائیے اردو کے حوالے سے, جس میں تمام طرح کا لٹریچر موجود ہو, فکشنل پروز, نان فکشنل پروز, پوئٹری, پوری طرح کی غزل, نظم, قصیدہ, رباعی وغیرہ, اور اٹھا لیجئے, پڑھ لیجئے. دوسرا کام جو آپ کر رہے ہو وہ بھی ساتھ ساتھ کر لیجئے. دوسرے سبجیکٹ جو آپ پڑھ رہے ہو ان کو بھی پڑھ لیجئے, لیکن ان کو بھی ڈیپلی اسٹڈی کیجئے. اور پھر آپ دیکھیے یہ سبجیکٹ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے, یہ سبجیکٹ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا.